اور جو کچھ تم دنیا میں کرو گے سارے کا سارا کل تمہارے سامنے آ جائے. مجھے تو میدان محشر کا وہ منظر بھی نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں ہر شخص کے نام اعمال کو تولا جائے گا. نام اعمال کو تولنے کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو قائم کیا جائے گا. ترازو کے اوپر ہر شخص کے عمل کو رکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کا وزن ہوگا. وزن کے بعد اس کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں اعلان ہوگا. ادھر سے وزن ہو رہا ہے, نگاہ جھکی ہوئی ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, آنکھیں اشکبار ہے اور یہ مجرموں کی طرح کھڑا ہے اور ترازو میں آواز سن رہے ہیں. فرشتہ سامنے کڑی نگاہوں سے ترازو کو دیکھ رہا ہے اور ابھی آزادنامہ سنا ہے, اعلان ہوا ہے کہ یہ ناکام ہو گیا ہے, یہ کامیاب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا کڑا وقت, اتنا سخت وقت, اتنا کٹن وقت ہوگا کہ اس سے بڑھ کر نہ تو کسی انسان میں دنیا میں کوئی تکلیف جیسی ہوگی, نہ آخرت میں کوئی تکلیف کا مرحلہ ہوگا. اتنا کڑا وقت ہوگا جب ترازو رکھ کر اس کے اعمال کو تولا جائے. اور وہ منظر بھی نظر آتا ہے حدیث کے اندر کہ ایک شخص کی ایک نیکی کم ہو جاتی ہے. وہ بھاگتا ہوا کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے. دنیا میں ہم نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں, نیکیوں میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں, نیکیوں سے دامن کو چڑھاتے ہیں, نیکیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, نیکیوں کو حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص بھاگ رہا ہوگا میدان محشر میں اور ایک نیکی کے بارے میں اس کا فیصلہ ہونا ہے. ایک نیکی کم ہو چکی ہے, بس ایک نیکی پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. ایک نیکی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے. اگر ایک نیکی سے مل جاتی ہے یہ جنت میں چلا جائے گا, اگر ایک نیکی نہیں ملتی جہنم کے اندر چلا جائے گا. فرمایا ایک نیکی کے لیے میدان محشر کے اندر بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا اور ہر شخص سے کہے گا مجھے ایک نیکی بھیک میں دے دو, میری جنت میں جانے کا سوال ہے, جنت سے بچنے کا سوال ہے. ناکامی اور کامیابی کے لیے ایک حرف کی ضرورت ہے, ایک نیکی کی ضرورت ہے. ایک نمبر مجھے چاہیے, ایک نمبر کے لیے اگر ایک نمبر مجھے مل جاتا ہے تو میں جنت میں چلا جاتا ہوں, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص کرے گا اور کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا. ہر شخص یہی کہ آج ہم نیکیوں کے محتاج ہیں, آج ہمارا اپنا معاملہ بڑا سخت ہے, اور پھر اپنی ماں کی طرف جائے گا کہ اماں جان تو نے مجھے جنا ہے, تو بڑی پیاری مجھے لگتی تھی, دنیا کے اندر تو مجھے اپنے سائے کے نیچے جگہ دے دیتی تھی, میری تنگی کا خیال کرتی تھی, آج مجھے ایک نیکی چاہیے. وہ اماں جان کی تو دنیا میں سب کچھ بیٹوں پر قربان کر دیتی ہے, میدان محشر میں کہے گی میں تمہاری ایک نیکی نہیں دے سکتی. اماں جان بھاگے گی, پیچھے بیٹا بھاگ رہا ہے, ابھی ماں بھاگ رہی ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا کے رشتوں کا وہاں پر پتہ چلے گا جہاں ایک نیکی کم ہو گئی, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں آگے بھاگ رہی, بیٹا پیچھے جا رہا. بھائی کے پاس کیا تو میرا باپ آیا بھائی ہے, میرا باپ شریک بھائی ہے, تو دنیا میں میرا ساتھ دیا کرتا تھا, دنیا میں تو میرے غمی اور خوشی کا خیال کیا کرتا تھا, آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, ایک نیکی چاہیے. وہ کہے گا میں تمہیں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا, میں تو خود آج محتاج ہوں. بیٹے کی طرف جائے گا, بیوی کی طرف جائے گا, وہ بیٹا کہ جس کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا, وہ اولاد کی جس کے لیے سب کچھ دو میں لگا دیا, اپنا ایمان, اپنا دین, اپنا مذہب, اپنی ہر چیز دو میں لگا دی. کل بیٹے سے جا کر کہے گا بیٹا مجھے ایک نیکی چاہیے, تمہارا باپ ہو, کتنی مشکلوں سے تجھے پالا, کتنی تنگ گھڑیوں میں تجھے میں ہاتھوں میں اٹھایا, کتنی مشکل گھڑیوں میں اپنے پیٹ کو کاٹ کر تیرے منہ میں لقمہ ڈالا ہے, اپنے منہ سے نکال کر تیرا منہ بھرا ہے. آج بڑا کڑا وقت آ چکا ہے, مجھے ایک نیکی چاہیے. وہ کہے گا اپنا جان میں تو خود نیکیوں کا محتاج ہوں. یہ آگے بھاگ رہے ہوں گے, یہ شخص پیچھے بھاگ رہا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کے اندر پھرے گا, ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے ایک نیکی اسے میسر نہیں آئے گی, اور ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے اندر پھینک دے. سامعین محترم, کیا وہ مقام ہے, کبھی اس کے بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ وہاں تو آواز کا فیصلہ تولنے کے حساب سے ہوگا, وہاں اعمال کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا.
وہاں اعمال کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر لگا ہوا ہے، لوگ ننگے ہیں، برہنہ لباس میں ہے، عورتیں بھی برہنہ ہے، مرد بھی برہنہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جو عزت اور عزت کی پیکر ہے، حیا کی پیکر ہے، اللہ کے رسول کیا اس دن کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ کیا کسی کی نگاہ کسی پر نہیں پڑے گی؟ اللہ کے رسول دنیا میں کوئی ننگا ہو، برہنہ چہرہ ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، برہنہ جسم ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کل عورتیں اور مرد سارے کے سارے ننگے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اما عائشہ صدیقہ کے جواب پر، اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا کٹن ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کہ کوئی شخص بھی اپنے آواز سے روح کے کاری کر کے منہ پھیر کے کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھ سکے گا۔ ہر شخص اپنے آواز کی پسینے میں، اپنی آواز کی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ساتھ کون کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے انداز میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسینہ ہی پسینہ آئے تو پسینے آتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، پسینے آتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلتا ہے۔ یہ تو دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ کر رکھا ہے، کتنی یہاں کی گرمی ہے، کتنی یہاں کی گرمی ہے۔ 9 کروڑ سال کی مسافت پر سورج موجود ہے لیکن پسینے ہمیں یہاں پر چھوٹتے ہیں، کتنی گرمی ہے۔ اس وقت تو کبھی یاد کیا ہے مسلمانوں، اس وقت تو کبھی سامنے رکھا ہے کہ جب 1 میل کی مسافت پر سورج اپنی تپش اور اپنی گرمی کو پھیلا رہا ہوگا۔ 9 کروڑ کے مسافت پر یہ حال ہے، جب 1 میل کی مسافت ہوگی اور پھر 9 کروڑ کے برابر درجہ حرارت ہوگا تو سوچیے کہ زمین بھی تانبے کی طرح پک رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی۔ کس کے پاؤں ہے جو اس کو سہ سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیز نہیں ہوگی، سر کے اوپر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جسم کو بچانے کے لیے گرمی سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اس حال میں یہ میدان محشر کے اندر کھڑا ہوگا، پہلا حالت میں کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے منظر دیکھ رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اگلا ایک اور مرحلہ ہے، فرمایا کہ آنے والے ہر وقت یہ سخت آ رہا ہے، ہر گھڑی سخت آ رہی ہے، ہر لمحہ سخت آ رہا ہے۔ اعلان ہوگا نام اعمال ان کو دے دو، نام اعمال تقسیم کر دو، اور نام اعمال کی تقسیم کے لیے 3 قسم کے لوگ اٹھیں گے۔ ایک وہ خوش نصیب ہے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آگے سے پکڑایا جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو نام اعمال دیا جائے گا لیکن ان کو کناروں سے نام اعمال دیا جائے گا، اور ایک وہ خوش نصیب بھی ہے جو نام اعمال ملیں گے ان کو کچھ کے پیچھے سے ملیں گے اور ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ دائیں ہاتھ والے اپنے نام اعمال کو دکھاتے ہوئے کریں گے کہ یہ میں کامیاب ہو گیا، میرا رزلٹ آ گیا، دنیا کے اندر جتنا اچھا میں نے گزارا میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ میرا نام اعمال ہے۔ آؤ مقرو کتابیہ، آؤ مقرو کتابیہ، یہ میرا نام اعمال ہے، پڑھ لو جس نے اس کو پڑھنا ہے، دیکھ لو جس نے دیکھنا ہے، یہ میرا نام اعمال ہے۔ مجھے یہی پتا تھا میرا رب مجھے کامیاب کرے گا، میں نے دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کی تھی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کیا کہیں گے، یا لیٹنی مت قبل ھذا